ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چھٹی کے روز اتوار کے روز آپ سب یہاں پر آئے اور اس ملاقات کو آپ اس کی کوریج کے لیے تشریف لائے، تو تھینک یو سو مچ. دوسری چیز، آج ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات تھی، اگرچہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہی تھی، اور اس کے اندر ہم نے تفصیلاً اپنا نقطہ نظر خان صاحب کے آگے رکھا، اور خان صاحب کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ گزشتہ رات ہمیں لیٹ آگاہ کیا گیا 2 بجے کے قریب آج کی ملاقات کے حوالہ سے، تو کمیٹی کے 2 ممبران حامد خان صاحب اور سلمان اکرم رضا صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، وہ ٹائملی یہاں پر نہیں پہنچ سکے فوگ کی وجہ سے. چونکہ آپ کو پتہ ہے سینٹرل پنجاب میں راستے جو ہیں وہ فوگ کا پرابلم ہے، تو وہ لیٹ ہوئے، اگرچہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، دے آر آلموسٹ نیئر ٹو اسلام آباد. جی دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں، اور یہ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں، دوسرا فریق رسپانسیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں. اب اس کا بیسٹ سویلائز وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے، اور اس غیر جانبدار کمیشن کے اندر آج یہ بات بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے. ہم سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی بھی غیر جانبدار جج کی بات کر رہے ہیں جو اس کو لیڈ کرے کمیشن کو، اور حقائق تک پہنچا جائے تاکہ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ذمہ داران کا تعین ہو سکے. دوسری چیز یہ کہ ہم چونکہ آج ملاقات ہو گئی، اب ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب اور اسپیکر صاحب بھی چونکہ رابطے میں، اسد کیسر صاحب، ہم انشاءاللہ دوسرے فریق کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر انہیں یہ انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں، کیونکہ اتنے دن گزرنے کے باوجود، بلکہ اتنے ویکس گزرنے کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو وہ پیش رفت اب آپ کو تیسری میٹنگ کے اندر شو کرنی ہوگی. ہم جوڈیشل کمیشن کی نیٹی گریٹیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ جو ہے، یہ 2 ہمارے مطالبات ہم تحریری شکل میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے. ہاں جی، اور اس کے اندر اسیران، ان کی جو رہائی ہے وہ ہمارے مین مطالبات کا حصہ ہے. لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے، جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی. اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا. ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے جو کٹ آف ہے، اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں. دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، سویلائز ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کی انکوائری کسی غیر جانبدار فرد یا کمیشن سے کروائیں. ہمارا کوئی مطالبہ اس قسم کا نہیں ہے جو نہ مانے جانا والا ہو، اور یہ سب سے آسان مطالبات ہیں. ہمیں تو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں تو لائیں وہ CCTV فوٹیجز، وہ جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھیں، تعین کریں ذمہ داران کا، تاکہ اس کے اوپر نہ پھر ہمیں اعتراض ہو نہ آپ کو اعتراض ہو. لیکن کسی کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہمارے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا. دوسرا، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، اور جو اسیران ملٹری کورٹ کے اندر تھے، ان کو جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جس ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر بھی خان صاحب نے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں. ہم ہیومن رائٹس کے اندر اس معاملے کو انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں. یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے. اور دیکھیں، سب سے آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں
کہ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی وہ حکومت کی کورٹ میں ہے. ہم جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے ہم نے وہ فلیکسیبلٹی دکھا دی. ہمارے پاس آج ایک بہت آسان آپشن تھا کہ چونکہ ملاقات ایز پر دا کمٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ہمارے ڈیزائرڈ ایٹماسفیئر میں نہیں ہوئی, ہم باہر آ سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات کی, صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مد نظر پاکستان ہے, ہمارے مد نظر پاکستان کی عوام ہے, اور جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے اس کے مد نظر 25 کروڑ پاکستانی ہیں. وہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی استحکام کے لیے اس بات یہاں تک گئے ہیں, انہوں نے اتنی لینینس دکھائی ہے. آئی گیس کہ دس از اے ٹائم ناؤ کہ اگر آپ نے مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے اوپر آپ اپنی عملی جو آپ کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے اس کو شو کریں, کمیشن بنائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. صاحب زادہ صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے, اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے جو آپ کے 2 مطالبات ہیں ان پر اگر حکومت یا آپ کا کنسنسس بنتا ہے تو کیا یہ ڈیڈ لائن جو ہے اس میں بھی توسیع ہوگی؟ نہیں جی, اس کا اختیار صرف خان صاحب کے پاس ہے, اس میں ہم کسی قسم کی توسیع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. آج بھی ان سے بات ہوئی ہے, اگر کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ پیش رفت خان صاحب تک پہنچے گی تو پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے. ایز اف ناؤ 31 جنوری ہی لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ نے جس طرح بات کی کہ اسیران کی رہائی, اور آپ نے اپنی ٹویٹس میں بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی, تو یہ صرف آپ لوگ کی خواہش ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکالو, یعنی اس کی خواہش نہیں؟ اس کے اوپر میں ایک اور بات واضح کر دوں جی کہ خان صاحب نے صرف اپنے کارکنان اور اپنے قید ورکرز کی بات کی ہے. ہم نے آج بھی یہ بات عمر ایوب صاحب نے, راجہ ناصر عباس صاحب نے, اسد کیسر صاحب نے, ہم نے کہی ہے. خان صاحب نے اپنی رہائی کی کوئی بات نہیں کی. خان صاحب کی رہائی کی بات مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کی طرف سے ہے, اور عمران خان کے تمام چاہنے والے اور عمران خان کے ورکرز کی طرف سے ہے. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, اور اس میں بھی ایک بات کلیئر کر دیں, کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں, کوئی NRO نہیں, کوئی چیز نہیں. ہم کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے تمام مقدمات کو فیس کر کے آئینی اور قانونی طریقہ کار سے باہر آئیں گے. ہم صرف وہاں پر حکومت سے پروسیکیوشن کے کردار کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو ناجائز وکٹمائز کیا جاتا ہے, جس طرح خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں, شام کو ان کی روب کار جاری ہونی تھی اراؤنڈ اے منتھ اگو, لیکن پھر نیو ٹاؤن کے کیس کے اندر خان صاحب کا نام ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا گیا. تو یہ واضح انتقامی کارروائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسیران کے اکثر کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. جب آپ کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو آئینی اور قانونی طور پہ ضمانت آپ کا استحقاق ہوتا ہے, لیکن اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے پروسیکیوشن کے کردار کی وجہ سے. اور سب سے آخر میں جو کل کا ایک فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ فیصلہ پاکستان کی کسی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا, کیونکہ القادر کے اندر عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ, ان کی فیملی کا کوئی ممبر, ان کی پارٹی کا کوئی ممبر کسی بھی حوالے سے بینیفیشری نہیں ہے. پیسے سرکار کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں, اور بات ایک ٹرسٹ کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسپرچولیزم کے اوپر لیکچرز ہیں, لوگوں کو تعلیم دینا ہے, وہ یونیورسٹی ہے, اینڈ دیٹ ٹو از اے ٹرسٹ. یہ کوئی ذاتی اونڈ پراپرٹی نہیں ہے, نہ یہ کوئی ذاتی یونیورسٹی ہے, یہ ٹرسٹ کا ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں دو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے دینے جا رہے ہیں. کل اناؤنس کر دیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے. فیصلہ اگر اگینسٹ آتا ہے تو مذاکراتی عمل پہ کیا اثر پڑے؟ دیکھیں, مذاکراتی عمل کے اندر ہمارے رویوں میں تو تلخی آئے گی. یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو سزا سنانے کے بعد کو بڑے اچھے ماحول میں مذاکرات ہوں گے, سچویشن مزید رف اینڈ ٹف ہوگی, لیکن مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے 31 جنوری تک کا گو ہیڈ دیا ہے, تو وہ اس ٹینس ماحول کے اندر جاری رہیں گے. اور ان مطالبات کے اندر اسیران کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں, ہمارے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں, سینٹ کا اجلاس ہے, ان کے پروڈکشن آرڈر بھی فوری طور پر جاری کیے جائیں تاکہ وہ آ کے اجلاس اٹینڈ کر سکیں. جو آپ اپنے مطالبات لے کر جا رہے ہیں, کیا اس پیپر پر عمران خان کے بھی دستخط موجود ہیں؟ نہیں, جب عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی,
उसको मैंडेट दे दिया तो फिर कमेटी के अरकान और कमेटी के सरबराह के सिग्नेचर मौजूद होंगे ना, इमरान खान के सिग्नेचर उस पर क्यों रिक्वायर्ड है? ये चीज़ मान ली जाए कि फैसले का इख्तियार उमर अयूब साहब के पास है। इमरान यस, उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने पूरा मैंडेट दिया है। इस कमेटी का कोई भी रुकन हो, वो उमर अयूब साहब हों, वो CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो राजा नासिर अब्बास साहब हों, वो असद कैसर साहब हों, हर बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, मुज़ाकरात के ऊपर अपनी इनपुट दे सकता है। लेकिन देखें, हम प्रिंसिपल्ड किस्म के लोग हैं, मैच्योर सियासी लोग हैं। जब कमेटी का सरबराह हमारे साथ है तो जो भी इन राइटिंग ख़तो किताबत होगी वो कमेटी के सरबराह की सिग्नेचर के साथ विद हिज कंसेंट, और ऑब्वियसली खान साहब का इन पर एतमाद है तो ये कंसेंट है तो वो इसी के मुताबिक होगा जी। और खान साहब